کتنے سے جلوس نکلے تھے طالبان کے حق میں، چند لوگ پکڑے گئے اور ٹھوس ہو گئے. اسے کہتے ہیں غیرت اور حمیت. اور ہمارے عوام کی طرف سے، پنجاب اور سندھ کی طرف سے تو زیرو تھا، کوئی پرواہ نہیں. اور ہمارے صدر نے ہمیں بیچا ہے، بار بار بیچا ہے، بار بار بیچا ہے. There's no revolt whatsoever. کچھ نہیں. چند ایک بیانات ہیں، اخبارات جو ہیں وہ تو اپنی ان سرخیوں کے بیانات کے بدولت جو ہیں بکتے ہیں. وہ کچھ لوگ ہیں ان کے بیانات آ جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ہم اس وقت نہایت خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں. میں آپ کو سامنے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی دو بنیادیں تھیں. پاکستان کی پہلی بنیاد، اگرچہ جنرل صاحب نے اسے کہا ہے کہ وہ ٹھیک جذبہ نہیں ہے، لیکن ماننا پڑے گا کہ ہندو کا خوف تھا. ہندو ہم سے 3 گنا زیادہ، تعلیم میں زیادہ، پیسے میں زیادہ، بیداری میں زیادہ، آرگنائزیشن میں زیادہ. وہ ہم سے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکائے گا. جب اندرا گاندھی موتی لال نہرو کی پوتی نے یہ الفاظ کہے، موتی لال جو کھل کر یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ میں ہندو ہوں، پوچھا گیا تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا پوچھتے ہو؟ زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، اردو بولتا ہوں. رہن سہن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں. ہاں میں خاندانی اعتبار سے ہندو. اس کی پوتی نے کہا وی ہیو avenged our 1000 years defeat. یہ ہے ان کی ذہنیت اندر کی. بڑے سے بڑے لبرل اور بڑے سے بڑے سیکولر ہندو کے ذہن کے اندر یہ ہے. ان کا سینہ چھلنی ہے. ان کی بھارت ماتا کے ہم نے ٹکڑے کرائے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گو ماتا کے ٹکڑے آپ کر دیں ان کے سامنے. اور وہ انتقام ان کے اندر ہے. اس بات کو ہندو سائیکالوجی اور ہندی سائیکی جو ہے اس کے اعتبار سے سامنے رکھیے. ایک تھی ہندو کی خوف کی کا ایک منفی جذبہ، میں بھی مانتا ہوں منفی جذبہ ہے. مسلم لیگ 1906 سے 1930 تک صرف اس جذبے پر پروان چڑھی ہے. کوئی پازیٹو مقصد اس کے سامنے نہیں تھا. اس پورے عرصے کے دوران قائد اعظم تو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کی حیثیت سے شٹل کرتے رہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. بعد میں ہندو کے طرز عمل سے مایوس ہو گئے اور کہا ہے کہ ہندو ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا لیڈر مجھ سے جو بات صبح کرتا ہے، شام کو جا کے وہ گورنر کو بتا دیتا ہے. میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں؟ This is why he went to England, settled there. لیکن اسی وقت اصل میں ایک اور مسیحا آیا ہے. اصل مسیحا وہ ہے. قائد اعظم تو مایوس ہو کر جا چکے تھے، اور وہ تھا اقبال. 1930 کے خطبے میں اس نے ایک پازیٹیو جذبہ جو ہے انجیکٹ کیا ہے اس کے اندر. احیاء اسلام، دنیا میں اسلام کی ایک عملی شکل. 1930 میں کوئی پروپوز کیا کر سکتا تھا پاکستان کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا ویژن ہے، دس از ڈیسٹنی، کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. ہونی چاہیے نہیں، ہوگی. اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے روح انور پر دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کا لفظ نوٹ کیا، بڑا سخت لفظ استعمال کیا. خلافت راشدہ کے بعد دور بنو امیہ ہو، دور بنی عباس ہو، دور عثمانی ہو، کیا ہے امپیریلزم؟ صفوی حکومت ہو اور مغل حکومت ہو اور فلاں حکومت، کیا تھے یہ؟ اس دوران میں اسلام کے چہرے پر داغ لگتے چلے گئے. تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے سے ان داغوں کو دھو کر اس کی اصل شکل دنیا کو دکھا دیں.